السلام علیکم، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ سے ایک ایسا فیصلہ کہ جس کے بارے میں آپ کو بھی اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ خواتین پولیس اہلکار نظر آ رہی ہیں، ان کی تصویریں شائع ہو چکی ہیں، پولیس کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اور مدینہ پاک میں اور مکہ میں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ تو یہ جو سب ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے یہ فیصلہ ایسا کیوں کر دیا جو کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہو، اور پھر اس کی جو تشہیر بھی کی جا رہی ہے اس کی تشہیر کیوں اتنی کی جا رہی ہے، اور یہ فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے، اور کیا یہ کسی کے کہنے پر کیا گیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی کے کہنے پر سعودی عربیہ کیوں کرے گا، آزاد ہے، خود مختار ہے، کوئی زور زبردستی تھوڑی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں عین ممکن ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اور کسی کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یا اپنے آپ کو کسی اور کے ساتھ ملانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے۔ میں یہ سب بتانے سے پہلے کہ کیا وجوہات ہیں، میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہوں گا، اور بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتے ہوئے میں آپ کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی وہ کہی ہوئی بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہی کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے کے پی کے تو ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا، کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ جہاں جہاں کے پی کے میں بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اور ان پہ خواتین کی تصویریں ہیں، ان تصاویر کو ہٹا دیا جائے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا۔ اس فیصلے کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے جو لون لیا ہوا تھا، ویسٹ سے مانگا ہوا تھا، وہ لون ملنے میں بڑا ڈیلے ہو رہا تھا۔ جب وجہ معلوم کی گئی کہ یہ لون اب تک کیوں نہیں ملا تو انہیں بتایا یہ گیا کہ جی ہم نے اس لیے لون نہیں دیا ہے کہ آپ نے بل بورڈز پہ سے تصویریں ہٹا لی ہیں خواتین کی۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ لون کا خواتین کی تصاویر بل بورڈ سے ہٹانے سے کیا آپس میں ان کا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ تو ان کو جواب یہ ملا کہ جی ہم صرف آپ کو لون ہی نہیں دے رہے، ہم اپنی ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈیالوجی بھی دے رہے ہیں۔ یعنی کہ ویسٹ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہماری سرحدوں پر آ کر قبضہ نہیں کرے گا، لیکن اپنی سوچ جو ہے وہ ہم پر نافذ کر دے گا، اور یہ اسی طریقے سے کرے گا۔ اور یہ اب سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو 8 مارچ کی تاریخ یاد ہے؟ 8 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ پورے ملک میں بڑا شور تھا اور خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی تھی، اور میٹو کیمپین تھی، اور عورت مارچ کی بات ہو رہی تھی۔ اور عورت مارچ کی بھی جب بات ہوتی ہے تو یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو پیسہ کون دے رہا ہے، آپ کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ خواتین کے حقوق کے لیے تو ہم سب آپ کے ساتھ آواز ملانے کو تیار ہیں، پر شہروں کی بات چھوڑ کے دیہاتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں جا کر جو خواتین ہیں ان کو کیوں نہیں حقوق دلاتے؟ تو وہاں پر بھی یہ وہاں کی فنڈنگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی موجود ہے۔ میں بذات خود خواتین کے حق میں ہوں کہ ان کو حقوق ملیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے، ایک لائن ہے، اس کو پار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ویژن ہے 2030 کا۔ اسی ویژن کے مطابق میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو لاگ میں بتایا کہ سعودی عربیہ میں سعودی سکولز میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہندوازم اور بدھزم پڑھایا جائے گا، یعنی کہ رامائن اور مہابھارت پڑھائی جائے گی۔ اب یہ فیصلہ بھی سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ہے، اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ سعودی عربیہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور ہمارا جو ریلیشن ہے وہ بڑا مستحکم ریلیشن ہو، آرگینک ریلیشن ہو، یعنی کہ بھارت کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر مالی فیصلے کیے جا رہے ہیں، کریں ضرور کریں، لیکن جب فیصلہ کوئی اس طرح کا سعودی عربیہ سے ہوتا ہے تو تمام مسلمانوں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور تشویش کی لہر ہر طرف ہوتی ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے خواتین کو پولیس کا یونیفارم پہنا کر ان کی ڈیوٹیز وہاں پہ لگانا، تو کیا اس سے پہلے مسجد نبوی میں خواتین کا سیکشن علیحدہ ہے، مردوں کا سیکشن علیحدہ ہے؟ تو کیا وہاں پر پہلے خواتین کے ایشوز نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے، لیکن وہاں پر پہلے بھی خواتین کو ڈیوٹی پہ لگایا جاتا تھا، اور وہ سادہ لباس میں ہوتی تھی، جس طرح ہم نے دیکھا کہ مرد حضرات کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پر، اسی طرح خواتین کی بھی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ یہ جو سب کیا جا رہا ہے یہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں جڑی ہیں، جیسے کہ سنیماز کی اجازت دینا، وہاں پر ماڈلنگ ہو رہی ہے، وہاں پر فیشن شوز ہو رہے ہیں، اور سعودی عربیہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن جائے کہ جہاں پر صرف لوگ عمرہ کے لیے یا حج کے لیے نہ آئیں، بلکہ ایک ٹورزم کی سوچ کو لے کر سعودی عربیہ کا رخ کریں۔ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو پار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ویسٹ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہودی لابی کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک ہو جائیں، اور صرف آپ تیل پہ ہی گزارا نہ کریں بلکہ آپ کی اکانومی کو اور بھی طرح سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے۔ اور یہ بالکل یو اے ای والا ماڈل لے کر سعودی عربیہ چلنا چاہ رہا ہے، اور سعودی عربیہ نے ہی اور یو اے ای نے ہی سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا، اور بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ بہت سے پاکستانی ایسے تھے کہ جو وہاں پر تھے یو اے ای میں، وہاں سے واپس آ گئے، اور پاکستانیوں کو وہاں پر جانے کی اجازت بھی نہیں، اور نام اس کو یہ دیا گیا کہ جی کووڈ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے وجوہات کچھ اور تھیں۔ اور یو اے ای کی اپنی اکانومی ایسی ہے
کہ اس کو جب تک سعودی عربیہ سپورٹ نہیں کرے گا یو اے ای کچھ نہیں کر سکے گا. تو یو اے ای بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے سعودی عربیہ پہ, اور سعودی عربیہ بھی بہت زیادہ امپریسڈ ہے یو اے ای کی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کو لے کے کہ جی جیسا کہ برج خلیفہ ہے دنیا کی بلند ترین عمارت ہے, تو ایسی ہی بلند ترین عمارت جو ہے وہ سعودی عربیہ میں بھی بننے جا رہی ہے. تو صرف ویسٹ کو راضی کرنے کے لیے, ان کی خوشی کے لیے آپ یہ جو سب کرنے جا رہے ہیں, اس سے مسلمانوں کا اور ہمارے مذہب اسلام کا امیج بہتر نہیں ہوگا. ہمیں اپنے امیج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو مغرب میں رہنے والے لوگ ہیں, جو غیر مسلم ہیں, جو اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی جو منفی سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو تبدیل اسی طرح سے کیا جائے کہ ہم اپنی مذہبی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی سوچ کو لے کر چلیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا مذہب اسلام کیا ہے, اور ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے, مثال کے طور پہ رکھتے ہوئے اس کے مطابق گزارتے ہیں. اور ہمارا مذہب جو ہے وہ انتہا پسندی کو فروغ نہیں دیتا ہے. ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ محبت کا مذہب ہے, برداشت کا مذہب ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کا پرچار بہت ضروری ہے, نہ کہ یہ کہ اس طرح کے فیصلے کر کے آپ کو بہت سے لوگ لبرل شاباشی دیں گے. اچھی بات ہے, آپ کو شاباشی ملے گی, لیکن ذرا سوچئے کہ یہ اچانک جو کیا گیا وہ کیوں کیا گیا. یہ اچانک اسی لیے کیا گیا کہ ان کو راضی کیا جا رہا تھا, اور ان کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے وہ کرنے کو تیار ہو گیا ہے سعودی عربیہ. مجھے ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.